دنیا کی تلخیوں میں جینا مشکل ضرور ہے، مگر ہمارے پاس تو بہت مضبوط سہارا ہے جو ہمیں ہر بار تھام لیتا ہے، پھر چاہے سارا جہاں منہ پھیر لے۔ میرا اللہ اپنے بندے کو نہیں بھولتا، وہ فرماتا ہے وَمَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے، نہ ہی وہ تجھ سے بیزار ہو گیا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ کی طاقت پر یقین رکھنے والوں کے لیے سفر کبھی مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جو اللہ نے انہیں دینا ہے وہ کائنات کی کوئی طاقت ان سے چھین نہیں سکتی۔ بس اصل چیز یقین ہے۔ کوئی دعا قبول نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاتے ہو، نماز پڑھنی چھوڑ دیتے ہیں، دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب ایسا کچھ بھی نہیں کرنا، مصیبت تو آئے گی ہی، تو ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں زیادہ کریں، ہمت مانگیں، ناراض ہونا چھوڑ دیں، اللہ صبر کرنے والے بن جائیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں ہماری اتنی اوقات نہیں ہے کہ جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، اور ہماری اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ ہم اللہ سے سوال کر سکیں، بلکہ صرف اس کا حق ہے وہ مجھ سے سوال کر سکتا ہے۔ جب یہ ذہن میں رہے گا تو آپ بھی عاجزی میں آئیں گے اور پریشانیوں میں ہمت ملے گی انشاءاللہ۔ ہم پر اکثر پریشانی اور مصیبتیں آتی رہتی ہیں، وہ ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بس دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم میں سے کون اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخلص ہے۔ یہی ہمارا امتحان ہے اس دنیا میں کہ ہمیں اپنے رب کے ساتھ وفاداری نبھانی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے نبھائی تھی۔ اتنی مشکل قربانیاں دی تھیں انہوں نے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ سب آگ میں ڈالے گئے، بیٹا تک قربان کرنے لگے تھے۔ یہ سب وفاداری دیکھ کر اللہ نے ان کو اپنے خلیل کہا تھا، ان کو اپنا دوست مانا، اور قرآن میں ابراہیم علیہ السلام کی تعریف بھی کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ابراہیم تو مسلمان تھا، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، وہ اکیلا پوری قوم تھا۔ کسی کا مسلمان ہونا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کو ثابت کرتا ہے۔ ہم جیسے نام کے مسلمان نہیں، حقیقت میں مسلمان جسے ہم عام زبان میں مومن کہتے ہیں، اس کا ایک الگ ہی مقام ہے، الگ ہی درجہ ہے۔ اس کا یقین اللہ پر ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے حی علی الصلاۃ تو وہ نماز کے لیے اٹھ جاتا ہے، وہ سردی گرمی نہیں دیکھتا۔ اپنے آپ کو پہلے مومن بنائیں، پھر اللہ سے دعائیں مانگیں۔ وہ سب کو پوچھ سکتا ہے کہ فلاں کام کیوں نہیں کیا۔ اللہ بہت بڑی قادر ذات ہے، فلاں وقت پر تم کام کیوں نہیں کر رہے تھے، لیکن ہم اپنے اصول یا تو اپنے پاس رکھیں، ہم اللہ سے کچھ نہیں پوچھ سکتے۔ یہ اس کے رتبے کو چیلنج کرنے والی بات ہو جاتی ہے۔ اس طرح اس کائنات کا لیڈر، بادشاہ، سربراہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم سب اس کا حکم مانتے ہیں اور وہ ہم سب کا مالک ہے۔ جب تک آپ زندہ ہیں آپ کی آزمائش ہوتی رہے گی، پریشانیاں آتی رہیں گی، بس آپ کو ان دنوں میں اللہ سے سوال نہیں کرنا کہ مجھ پر ہی کیوں یہ پریشانی آئی ہے، ہر بار میں ہی کیوں۔ یہ سب سوال نہیں کرنے، بلکہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ یہی وقت ہے مجھے اپنی وفاداری ثابت کرنی ہے، مجھے اللہ سے سوال نہیں کرنا، اس سے ہمت مانگنی ہے، اس کو ٹیسٹ کو پاس کرنا ہے۔ اس کی مدد کے بغیر ہم یہ ٹیسٹ پاس نہیں کر سکتے۔ اتنا تو لاچار ہیں ہم، اور ہم مشکل میں اللہ سے ہی لڑ رہے ہوتے ہیں، ناراض ہو رہے ہوتے ہیں، پھر کیسے مدد آئے گی اللہ کی؟ ہم پھر شکوے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں نہیں سنی جا رہی۔ شیطان ہم سے کفریہ کلمات کہلواتا ہے کہ میری تو دعا ہی نہیں سنی جا رہی، میں بار بار مانگ رہا ہوں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے، وہ کر دے گا رحم تم پر، وہ واپس لے آئے گا ہر گزری ہوئی بہاریں، وہ خود ہاتھ تھام چلے گا تمہارے، وہ خود ہر تکلیف دور کر کے توڑ دے گا ناممکن یہ ساری دیواریں، کیونکہ وہی مالک المالک ہے اس دنیا کا، اور وہی تمہاری مدد کرنے والا ہے۔ اور یاد رکھو اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو انسان فریاد کر ہی نہیں سکتا، یعنی دعا میں ہاتھ اٹھانے والے آپ نہیں، بلکہ وہ اللہ ہے جو آپ کو خود یہاں تک لایا، پہلے بھی وہ آپ کو دعاؤں تک لایا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ فلاں چیز کی چاہت پہلے بھی کیا آپ کے اللہ کے پاس اس طرح سے جاتے تھے، ہر روز تڑپ کر گڑ گڑاتے تھے؟ کیا پہلے بھی آپ اسی طرح سے مناتے تھے صبح شام؟
اگر نہیں تو جواب بہت سیدھا اور آسان ہے۔ اللہ آپ کے اور اپنے درمیان ملاقات کے بہانے بنا رہا ہے تاکہ آپ اس سے ملنے جائیں، چاہے کوئی بھی آس دل میں لے کر کیوں نہ۔ تو آپ کا اپنی طرف آنا دیکھنا، پھر چاہے غرض کوئی بھی ہو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے دعاؤں سے اپنے پسندیدہ شخص اپنے مقدر میں شامل کیے۔ تم بھی اللہ سے نا امید مت ہونا۔ ان لوگوں کی کہانی اللہ نے مکمل کی، وہ تمہاری کہانی بھی ادھوری نہیں چھوڑے گا، بلکہ اللہ پر یقین رکھیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔